وہ پورے ملک کے سامنے ہے. تمام دنیا کے مالیاتی ادارے پاکستان کی گروتھ میں سبسٹینشیل کمی کی، ایک بڑی کمی کی بات کر رہے ہیں. اور ملک میں چاہے نوکریاں ہوں، کاروبار ہو، معیشت ہو، اس سب کا دار و مدار جو ہے وہ گروتھ پر ہے. اور اگر ہم گرو نہ کر سکے تو پھر مزید معاشی مشکلات کا شکار ہوں گی. اس لیے ہمیں توقع یہ تھی کہ حکومت کچھ اس پہ بات کرے گی کہ ملک کے اندر انفلیشن، افراط زر کی جو صورتحال ہے اس پہ بات کرے گی، ڈیفیسٹ جو بڑھتا جا رہا ہے اس کی بات کرے گی، جو ریکارڈ بوروئنگ اس وقت ہو رہی ہے، اسٹیٹ بینک جو نوٹ پرنٹ کر رہا ہے جس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے، اس کے بارے میں بات کرے گی. جو ہم نے بین الاقوامی قرضے لیے ہیں، اور ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ جو بھی برادرانہ ملکوں سے معاملات ہوتے ہیں، جو معاہدے ہوتے ہیں، ان میں ایک سیکریسی کا پہلو، کانفیڈینشیلٹی کا پہلو ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جہاں تک ممکن ہو کابینہ کو اس میں اعتماد میں لیا جاتا ہے، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جاتا ہے، حقائق ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں. ایک منٹ چاہوں گا. جی ہمارے ہاں جو مالی بحران ہے، سیلف کریٹڈ بحران ہے، ایکسپریس گول نہ تو 4 ماہ کی دفعائیں دی جا رہی ہیں، اور اس کے علاوہ لوگوں کو جبری بے دخل کیا جا رہا ہے بدتر سے. سب سے بڑی بات سما کے 17 لوگوں کو آج نوٹس سرو کیا ہے، اور ان 17 نوٹس سرو کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہے 150 لوگوں کو پورے ملک سے نوٹس سرو کیا. پورے میڈیا کا سیلف کریٹڈ بحران تھا، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا نیشنل پریس کلب میں کہ یہاں پر 3 جو چینلز ہیں، سما، گول اور ایکسپریس، ہم ان کی کوریج نہیں کرنے دیں گے اور ہم ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں. ایک منٹ جی بس، یہ پھر اس پہ بول کیونکہ ہم آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، یہ آپ کا فیصلہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی اسی معیشت کی عکاسی ہے، انہی چیلنجز کی عکاسی ہے جو ہم ملک کو درپیش ہیں. ان کے معاملات تو چینلز کے مالکان یا مینجمنٹ بتائے گی، لیکن یہی معاملہ پاکستان میں کاروبار کا بھی ہے، نوکریوں کا بھی ہے. ہر شخص آج ان مشکلات کو محسوس کر رہا ہے، سوائے حکومت کے. حکومت کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہی گالیاں، وہی ٹویٹ، وہی باتیں جو تھیں وہ چلی جا رہی ہیں. کوئی ڈائریکشن نہیں ہے اکانومی کی. اور پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ حکومت نے فائنانس بل پیش کیا اور اس کے ساتھ ہی رائے فرار اختیار کی. ایک منٹ کی ڈیبیٹ بھی اس پر نہ ہو سکی. یہ وہ معاملات ہیں جن کے بارے میں ضروری تھا کہ جو بھی حکومت نے بل پیش کیا ہے اس میں کیا اچھی باتیں ہیں، کیا عوام کو ریلیف ہے، کیا پاکستان کی معاشی صورتحال ہے، اس پر کیسے قابو پایا جا رہا ہے، ان کے بارے میں بات ہوتی. لیکن حکومت نے فائنانس بل پیش کیا، وزیر خزانہ نے تقریر فرمائی، جو کچھ لوگوں کو سمجھ آئی، کچھ کو نہیں آئی، اور اس کے بعد رائے فرار اختیار کی. اور اب پورا ملک جو ہے ایک اسپیکولیٹو صورتحال میں ہے. اسپیکولیشن ہو رہی ہے کہ کیا بل ہے، کیسے اس پہ حکومت کرے گی، کیونکہ یہ حکومت تو الحمدللہ یو ٹرن کی ماسٹر ہے، ہر بات میں یو ٹرن ہوتا ہے، اور عوام کا اعتماد، کاروباری حضرات کا اعتماد اور جو بزنس کمیونٹی ہے ان کا اعتماد یہ کھو چکے ہیں. تو اب پارلیمنٹ سے رائے فرار اختیار کی، اور کوئی تاریخ نہیں دی گئی کہ کب اسمبلی کا اجلاس پھر ہوگا جو اس بل کو کنسیڈر کرے گا. اگر اتنی ارجنسی نہیں تھی تو پھر جون میں بجٹ پیش ہونا ہے، اس کے اندر کیا اجرت تھی کہ آپ نے یہ بل پیش کیا اور پورے ملک کے اندر پھر ایک غیر یقینی کی صورتحال پیدا کر دی. تو یہ آج کیفیت ہے حکومت کی. حکومت معیشت جو ہے یہ ٹویٹ سے ٹھیک نہیں ہوگی، یہ عملی اقدامات کر کے ہوگی. اور آج سب سے بڑا چیلنج میں پھر دہرا دوں گا، ملک کو اکنامک گروتھ کا ہے. 5.8% کی گروتھ
پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت چھوڑ کر گئی تھی اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت تھی. پوری دنیا کہتی تھی کہ یہ گروتھ 6.5% پہ ہوگی اس مالی سال میں، اب بات 4% سے کم کی ہو رہی ہے. یہ سب سے بڑا خطرہ اور سب سے بڑا چیلنج آج پاکستان کو ہے. لیکن ان پر بات کرنے کے بجائے حکومت جو ہے اور خاص طور پر وزیر اعظم صاحب وہ ہمیں نئے لیکچر دیتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، پاکستان کے مسائل سے تعلق نہیں ہوتا. تقریریں آپ نے بھی سنی ہیں جو اسمبلی کے اندر تو بہرحال ان کو موقع نہیں ملا تقریر کرنے کا، یہ تکلیف انہوں نے نہیں فرمائی، لیکن اسمبلی سے باہر جو تقریریں کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی کی اگر بات ہے، ہم حاضر ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، اور ہم نے کبھی اکاؤنٹیبلٹی سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی. میں آج بھی کہتا ہوں آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، اور میرا چیلنج ہے عمران خان کو کہ مجھ سے اور میری کابینہ سے شروع کریں. الزام تو لگائیں. اگر آپ کو 5 مہینے میں الزام لگانے کے لیے نہیں ملا تو پھر اس بات کا اعتراف کر لیں کہ الحمدللہ جو نواز شریف کی حکومت تھی اس نے بغیر کسی کرپشن کے پاکستان کے اندر چیلنجز کا مقابلہ کیا، ان کو حل کیا اور ملک کو گروتھ دی. اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو الزامات آپ نے نواز شریف پر لگائے ہیں وہی الزام اپنی کابینہ پر لگا کر دیکھ لیں. ان سے بھی پوچھیں کہ ان کے اثاثے کیا ہیں اور ان کی منی ٹریل کیا ہے، انہوں نے کتنا ٹیکس ادا کیا ہے. وہی سوال جن پر آپ نے نواز شریف صاحب کو کنوکٹ کیا، اور یہ سوال اپنی کابینہ سے بھی عمران خان صاحب کریں، حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی. تو اگر اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرنی ہے تو پھر قومی اسمبلی میں ایک ڈیبیٹ کر لیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوگی. ہم تو حاضر ہیں، اگر پاکستان کے مسائل کا حل پی ایم ایل این کی اکاؤنٹیبلٹی میں ہے تو ہم حاضر ہیں. لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اسی معیار پر پھر عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ بھی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار ہو جائیں. ہمیں بتایا گیا کل کہ پنجاب کی تاریخ کا بہترین وزیر اعلیٰ جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب ہیں. عثمان بزدار صاحب وہاں موجود تھے، انہوں نے خود کوئی بات نہیں کی کیونکہ قابلیت اتنی زیادہ ہے کہ وہ عوام کے سامنے برداشت بیان نہیں کی جا سکتی. تو وزیر اعظم صاحب ان کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، تو ہمیں وزیر اعظم صاحب کی بات پر یقین ہے، لیکن ابھی تک کوئی عملی مظاہرہ سامنے نہیں آیا. تو ہمیں امید ہے کہ 5 سال اگر کبھی مکمل ہوئے تو اس سے پہلے عثمان بزدار صاحب کی جو قابلیت ہے وہ عوام کے سامنے ضرور آئے گی. اور پنجاب جو ہے، جو شہباز شریف کے زمانے میں ترقی نہ کر سکا، وہ ترقی کسی کو نظر نہیں آئی، تو عثمان بزدار صاحب انشاءاللہ آپ کو وہ ترقی دیں گے. تو یہ کیفیت ہے آج پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی. پھر یہ انہوں نے کہا کہ جو یہ سیاستدان ہے یہ سارے یہ ماشاء اللہ کی پیداوار ہے، ان کا کوئی تعلق جمہوریت سے نہیں ہے، اور حقیقی جمہوریت جو ہے وہ عمران خان کی جمہوریت ہے. تو اپنی الماری میں دیکھیں کہ وہ شیروانی جو انہوں نے 2004 میں سلوائی تھی، اور وہ ٹیلی فون جس پر انتظار کرتے رہے کہ جنرل مشرف کا ٹیلی فون آئے گا اور میں وزیر اعظم بنوں گا، اور جب ان کے سارے رفقائے کار ان کو وزیر اعظم کے نام سے پکارتے تھے وہ بات بھول گئے. اور پھر آج جن کو پورا پاکستان سلیکٹڈ وزیر اعظم کہتا ہے، یہ باتیں سارا پاکستان جانتا ہے. اگر اسی کا موازنہ کرنا ہے تو پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کرا لیں کہ کس نے سیاست کی کیا خدمت کی ہے، کس نے ملک کی کیا خدمت کی ہے. یہ باتیں ملک کے مسائل حل نہیں کریں گی، یہ سیاست میں بہتری نہیں لائیں گی. الزام کا جواب الزام ہی ہوتا ہے. آپ الزام لگا لیں، آپ ایک لگائیں گے، انشاءاللہ ہم 10 لگائیں گے، لیکن پاکستان کے عوام کے مسائل اس سے حل نہیں ہوتے. اور بہت سی باتیں ہوئیں، ریاست مدینہ کی بات ہوئی. میں نعوذ باللہ عمران خان اور عثمان بزدار اگر ریاست مدینہ کے داعی ہیں، اپنے عمل سے ثابت کریں
کہ وہ واقعی وہ چاہتے ہیں جو ریاست مدینہ میں ہوتا تھا. یہ جو لہجہ اگر آپ دیکھ لیں وزراء کا ہے, ایڈوائزروں کا ہے, ایس اے پی ایمز کا ہے, یہ ریاست مدینہ کا طریقہ نہیں تھا معذرت سے. اس لیے آج ہمیں کوئی میرٹ بتاتا ہے, اگر میرٹ ہوتا ملک میں تو عثمان بزدار پنجاب کا چیف منسٹر نہ ہوتا. اور میں چونکہ پیٹرولیم منسٹر رہا ہوں, ہم نے 16 لاکھ سے زیادہ گیس کے کنیکشن لگائے, ایک گیس کا کنیکشن جو ہے سفارش پر نہیں لگایا. آج واپس میرٹ کے نظام کو جس نے پہلے اپلائی کیا ہے وہ رہ جاتا ہے. جو یہاں وزراء جو ہیں وہ میٹروں کی فائلیں اٹھا کر دفتروں سے بھاگے ہیں کہ ہم جا کر بانٹیں گے, ہمیں ذرا ووٹ مل جائے گا. یہ آج کیفیت ہے اس حکومت کی کہ جو گیس کے میٹر میرٹ پر نہیں دے سکتے. ہم نے کر کے دکھایا, 16 لاکھ میں سے ایک بھی سفارش پہ لگاؤ میں ذمہ دار ہوں. یہ آج 5 مہینے ہوئے ہیں اور گیس کے میٹر بھی جو ہیں وہ سفارشوں پر لگ رہے ہیں اور کس جماعت سے تعلق ہے اس پر لگ رہے ہیں. اس طرح کی مختلف باتیں. میں حیران ہوں کہ ہمارا وزیر اعظم آج بھی وہ بات کرتا ہے جی پاکستان میں پانی. یہ مسائل سب کو پتہ ہیں, ان مسائل کے حل کے لیے جو کیا گیا وہی سب کو پتہ ہے. آپ نے صرف اس معاملے کو آگے بڑھانا تھا. آپ آج 5 مہینے کے بعد بھی صرف یہ بات کرتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ پاکستان میں پانی کی بڑی شارٹیج ہے, یا مجھے پتہ چلا ہے کہ پاکستان میں بڑی معدنیات ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں. ہیومینٹی کی بات ہوتی ہے. ساہیوال کا حادثہ ایک المناک واقعہ ہے, اس کے حقائق آج 10 دن ہو گئے عوام کے سامنے نہیں آئے. کون سی ہیومینٹی کی بات ہے, کون سی عوام کے مسائل کو حل کرنے کی بات ہے. اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ یہ تمام مسائل ہوئے, پنجاب کا چیف منسٹر آج تک ایک لفظ نہیں بولا. اور جو الفاظ استعمال کیے گئے لیڈر اپوزیشن کے لیے, نواز شریف صاحب کے لیے, دوسرے, یہ الفاظ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پورا پاکستان دیکھتا ہے کہ آج ایک ایسی حکومت ہے جو پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی صرف گالیاں دینے پر ان کا رویہ ہے. اور جب شہباز شریف صاحب نے آئینہ دکھایا کہ آپ نے اسمبلی میں کیا کیا تھا اور آپ کیسے وزیر اعظم بنے ہیں, تو اس پر ہمارے وزیر اعظم صاحب ناراض ہوئے اور اسمبلی کا اجلاس بھی پروروگ کر دیا گیا. تو یہ حاکمانہ جو کیفیت ہے یہ زیادہ دیر نہیں چلے گی جب تک پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے. اور مسائل ٹویٹوں سے حل نہیں ہوں گے. مسائل ٹویٹوں پر دوسروں کو گالیاں دے کر حل نہیں ہوں گے. مسائل کو آج حل کرنے کی ضرورت ہے, اور اپوزیشن جو ہے وہ اس معاملے میں اپنا مثبت کردار اور تعمیری کردار ادا کرتی رہے گی. لیکن اگر کوئی گالی دی جائے گی, کسی کی حد تک کی جائے گی, تو پھر ہمارے اوپر بھی کوئی قید نہیں ہے. یہ بات بڑی وضاحت سے اسمبلی میں بھی کہی گئی ہے, یہاں بھی. کبھی بھی پاکستان مسلم لیگ نون نے اس معاملے میں پہل نہیں کی اور نہ آج کرے گی. لیکن اپنا دفاع کرنا, پاکستان کے عوام کے مسائل کی بات کرنا, یہ ہم پر لازم ہے اور انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. ایک سیکنڈ 526 کو اگر آپ نے چینج کرنا ہے تو 526 مینشن کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ابھی محترم شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو حکومت کی کارکردگی ہے اس کے حوالے سے آپ کو تفصیل سے بتایا, میں آپ کو مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک اور اہم قدم سنگ میل عبور کیا ہے اور عوام سے وعدہ پورا کیا ہے. ہم نے قومی اسمبلی کے اندر آئینی ترمیمی بل جمع کرا دیا ہے جس کے تحت بلوچستان کو اور جنوبی پنجاب کو علیحدہ صوبے پنجاب سے تقسیم کر کے بہاولپور کو اور جنوبی پنجاب کو 2 علیحدہ صوبے تشکیل دیے جائیں گے. یہ وہ دیرینہ مطالبہ ہے بہاولپور کے عوام کا کہ جو ماضی میں اپنا صوبہ رکھتے تھے اور مسلسل ایک تحریک کی صورت میں انہوں نے اپنے جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے
کہ ہمیں ہماری پرانی حیثیت میں صوبہ بحال کیا جائے، اور یہ مسلم لیگ نون کا وعدہ بھی تھا۔ اور اسی طرح ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کی بھی بہت دیر سے ان کی یہ پکار تھی، اور اس مقصد کے لیے ہمارے دور میں پنجاب اسمبلی نے ریزولوشن پاس کی، اتفاق رائے سے پاس کی، جس ریزولوشن میں کہا گیا کہ بہاولپور کو اور ساؤتھ پنجاب کو علیحدہ صوبوں کے طور پہ تشکیل دیا جائے آئین میں ترمیم کے ذریعے۔ تو آج ہم نے قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کی طرف سے آئینی ترمیمی بل جمع کرا دیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت جس نے ساؤتھ پنجاب کارڈ کو پچھلے الیکشن میں استعمال کیا اور ساؤتھ پنجاب کے اندر لوگوں کو بہکایا اس نام پہ کہ ہم آپ کو صوبہ ایک علیحدہ بنا کے دیں گے، اب اس حکومت کا امتحان ہے کہ اگر یہ حکومت بہاولپور صوبہ اور ساؤتھ پنجاب صوبہ بنانے میں سنجیدہ ہے تو اپوزیشن اس کو غیر مشروط تعاون کا یقین دلاتی ہے، اور اگلے قومی اسمبلی کے اجلاس میں ہم حکومت کو دعوت دیتے ہیں کہ اگلے قومی اسمبلی کے اجلاس میں وہ اس آئینی ترمیم کے اوپر اتفاق رائے کے ذریعے دونوں صوبوں کے قیام کے راستے میں قدم بڑھائیں، اور اس وعدے کی تکمیل کے لیے یا اس وعدے کی تکمیل سے ہم عوام کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ لیکن مجھے خطرہ ہے کہ شاید وہ اس کے اوپر بھی یو ٹرن نہ لے لیں، چونکہ ایک عظیم قائد کی نشانی ہے کہ وہ کتنے یو ٹرن لیتا ہے، اور یہ حکومت جو کہ میک اپ حکومت ہے، ویسے ہی ان کا میک اپ ایک ایک کر کے اتر رہا ہے۔ وہ سارے جھوٹے وعدے جو عوام کے ساتھ کیے گئے، ان سب کی حقیقت اب لوگوں کو نظر آ رہی ہے کہ وہ ہنستا بستا پاکستان جسے ہم نے 5 سال نہایت محنت کے ساتھ کھڑا کیا تھا، اس کو اجاڑ دیا گیا ہے۔ مجھے بہت ہمدردی ہے میڈیا کے ان ورکرز کے ساتھ، اور آج پریس کلب کے اندر ٹی وی چینلز کے مائک اتارنا کوئی خوشگوار تجربہ نہیں، خود صحافیوں کے لیے یہ ایک بہت ناخوشگوار قدم ہے، لیکن اس وقت پورے ملک کے اندر ہر شعبے کے اندر بے روزگاری، ہر شعبے کے اندر لے آفس، ہر شعبے کے اندر لوگوں کو نوٹسز مل رہے ہیں، چونکہ ہماری معیشت کی رفتار، ترقی کی رفتار 5.8% سے گھٹ کے 3.8% تک آ چکی ہے۔ جب جی ڈی پی میں 2% پوائنٹس ڈراپ ہوگا تو پھر لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہوں گے۔ کل مجھے کسی نے بتایا کہ سرگودا میں جہاں سے 12,000 ٹرک کرش کے نکلا کرتے تھے، اب وہاں پہ صرف 3,000 ٹرکس کرش لے کے پروجیکٹس کے اوپر جا رہے ہیں، جس سے کہ صاف ظاہر ہے کہ ملک کے اندر جو تعمیراتی پہیہ ہے وہ بھی بہت سست ہو چکا ہے، اور ملک کے اندر اس سست روی کے نتیجے میں معیشت دوبارہ ایک ریسیشن کی طرف یا سلو گروتھ کی طرف جا رہی ہے، جس سے نکالنا ہمارے لیے پھر ایک چیلنج بن جائے گا۔ میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں تقریروں کا مقابلہ نہیں کہ وزیر اعظم کس ملک کا کیسی تقریر کرتا ہے، آج کے دور میں مقابلہ گروتھ ریٹ کا ہے۔ ہندوستان کی گروتھ ریٹ 7% سے زیادہ پچھلے 4 سالوں میں ہے، بنگلہ دیش کی گروتھ ریٹ 7-6% کی اوسط سے جا رہی ہے۔ مجھے کوئی افلاطون آ کے یہ سمجھائے کہ کیا ہندوستان کے اندر، کیا بنگلہ دیش کے اندر پاکستان سے کرپشن کم ہے؟ کیا وہاں پہ جرائم کم ہیں؟ کیا وہاں پہ سارے پی ایچ ڈی لوگ بستے ہیں؟ ہندوستان اور بنگلہ دیش ہر لحاظ سے پاکستان کے معروضی حالات کے برابر ہیں، لیکن آج
وہ پاکستان کے مقابلے میں تیز ترقی اس لیے کر رہے ہیں کہ وہاں پہ سیاسی استحکام ہے اور ان کے جمہوری عمل کے ساتھ کوئی کھیلتا نہیں ہے. وہاں پہ سلیکٹ پرائم منسٹر نہیں لائے جاتے, اور اگر پاکستان میں سلیکٹ پرائم منسٹر یا سلیکٹ پریزیڈنٹس لانے کا سلسلہ جاری رہے گا تو ہم قیامت تک اس گرداب سے نہیں نکل سکیں گے. یہ صدی اقتصادیات کی صدی ہے. ہم پاکستان کے نوجوانوں سے ان کا مستقبل چھین رہے ہیں. مصنوعی سیٹ اپ کے ذریعے یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. ہمیں حقیقی نمائندہ حکومتیں چاہیے جو عوام کو جواب دہ ہوں, جن کی پشت کے اوپر عوام ہو. ایسی حکومتیں جو سازش کے ذریعے بیک ڈور سے آتی ہیں وہ زمینی حقائق سے بے خبر ہوتی ہیں. یہ حکومت زمینی حقائق سے بے خبر ہے اور سوشل میڈیا کے حقائق سے باخبر ہے. سوشل میڈیا سے ملک نہیں چلا کرتے, ملک زمینی حقائق سے چلتے ہیں. اور زمینی حقائق یہ ہیں کہ آج پورے ملک میں لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. ہماری ملک کی معیشت کا پہیہ سست ہو چکا ہے. سرمایہ مارکیٹ سے غائب ہو چکا ہے. لوگ یا پیسے کو